دو اور غلط فہمیاں جو عام پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس دیسی چیزوں سے علاج نہیں کرتی اور میڈیکل سائنس میں مردانہ کمزوری کا علاج نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ کچھ لوگ کتنے کن ذہن ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز خواہ دیسی ہو یا ولایتی سائنس کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ گاجر میں وٹامن اے ہوتا ہے جو آنکھوں کو فائدہ دیتا ہے، کیلے میں پوٹاشیم ہوتا ہے، سیب میں آئرن ہوتا ہے، کانے میں سلاد اور کیرا ضرور کھانا چاہیے، دودھ میں سب سے زیادہ وٹامن اور نمکیات ہوتے ہیں؟ آخر یہ سب کون بتاتا ہے؟ یہ سائنس کی نہیں تو اور کس کی تحقیق ہے؟ حکیموں کو تو وٹامن کے نام بھی صحیح طرح نہیں آتے، انہوں نے کیا کسی لیبارٹری میں چیزوں کے وٹامن ڈھونڈنے ہیں؟ کسی بھی جڑی بوٹی کا انگلش نام گوگل پر لکھ کر دے گے تو فوراً اس کی ساری تفصیل سامنے آ جائے گی۔ یہ سب سائنس کی ہی تحقیق ہے اور سائنس ان سب چیزوں کو بوقت ضرورت علاج کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس گروپ میں ایک دوائی بہت چلتی ہے جس کا نام گونیڈل ایف ہے۔ یہ ایک ایلوپیتھک میڈیسن ہے اور اس میں وٹامن ای ہے جو مچھلی کے تیل سے آتا ہے۔ ایک جڑی بوٹی ٹیربیولس کاسٹ ہے اور زنک اور سیلینیم ہے جو قدرتی طور پر زمین سے نکلنے والے معدنیات ہے۔ اس سے زیادہ قدرتی اور دیسی دوائی اور کیا ہوگی؟ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ سب سے زیادہ دیسی چیزیں تو خود میڈیکل سائنس اور ایلوپیتھک میں استعمال ہوتی ہے۔ میڈیسن بنانے والی کمپنیاں ہر سال نئی ادویات کی تلاش پر اربوں کربوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ اگر انہیں کہیں سے بنک بھی پڑ جائے کہ دنیا میں کوئی دیسی چیز یا جڑی بوٹی واقعی کارآمد ہے تو وہ فوراً اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور اگر بات صحیح ثابت ہو تو اس کی میڈیسن بنا کر مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ پیسہ کمانے کا موقع کوئی نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں کوئی ایسی دیسی چیز نہیں رہ گئی جس پر اب تک سائنسی تحقیق نہ ہوئی ہو۔ اگر کوئی دیسی چیز میڈیکل سائنس میں استعمال نہیں ہو رہی تو یا تو وہ کام نہیں کرتی ہوگی یا اس سے بہتر میڈیسن مارکیٹ میں موجود ہوگی۔ اگر ڈاکٹر حضرات حکیموں کی طرح فٹ پاتھ پر کپڑا بچھا کر سانڈے کا تیل بیچتے نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹرز کو سانڈے کے تیل کا علم نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے تحقیق کر کے دیکھ لیا ہے کہ سانڈے کے تیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری غلط فہمی کہ میڈیکل سائنس میں مردانہ کمزوری کا علاج نہیں ہے۔ جس میڈیکل سائنس نے سپرم کے بننے کا طریقہ، اس کے ہارمون اور سپرم کے اندر تک کی تحقیق کر لی ہو اور اب لیبارٹری کے ٹیسٹ ٹیوب میں بھی بچے بنانے لگی ہو، بھلا کس طرح ممکن ہے کہ اس سائنس نے مردانہ کمزوری پر کوئی ریسرچ نہ کی ہو؟ اگر آپ نے اس ساری سیریز کو صحیح طور سے سنا تو آپ کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس چیز کو معاشرے میں مردانہ کمزوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل صرف جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ایلوپیتھک جھوٹی بیماریوں کا علاج نہیں کرتی، یہ کام صرف حکیم حضرات کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کسی قسم کی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ محض ان کا وہم ہوتا ہے جو حکیموں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسے مریض ہمیں قسمیں کھا کر بتاتے ہیں کہ انہیں مشتنی سے بہت کمزوری ہوئی ہے، اندر سے بالکل ختم ہو گئے ہیں، شادی کے قابل نہیں رہے اور بس ایک آدھ دن تک خودکشی کرنے والے ہیں۔ پھر مہینے لگا کر ڈاکٹر حضرات ان کو سمجھاتے ہیں اور وہ کسی دوائی کے بغیر ہی درست ہو جاتے ہیں۔ خدارا یہ حکیمی باتیں سننا اور آگے پھیلانا بند کر دے اور صرف اصل میڈیکل سائنس کی طرف توجہ کرے۔ مشزنی لڑکے بلوغت سے لے کر شادی کی عمر تک کرتے ہیں۔ یہ کچے ذہن کی عمر ہوتی ہے جس میں لڑکے بہت جلد دوسرے لوگوں کی باتوں کا اثر لیتے ہیں۔ جب ان پر ہر طرف سے یلغار ہوتی ہے کہ ان کے تمام مسائل کی وجہ مشزنی ہے تو وہ ایک احساس جرم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مشزنی کا طوفان تو کسی طرح رکتا ہی نہیں ہے اور وہ روز بروز اس احساس جرم کی نیچے دبتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً وہ اس احساس جرم کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور تعلیم سے بھی رہ جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مشزنی تو انگلینڈ کے بچے بھی کرتے ہیں لیکن وہاں لٹریسی ریٹ بھی 100% ہے اور اکثر لڑکے ڈاکٹرز اور انجینئر بھی بنتے ہیں، لیکن پاکستان میں لڑکے مشزنی کی وجہ سے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتے۔ دراصل یہ سب 2 نمبر حکیموں کی پھیلائی ہوئی جھوٹی باتوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا احساس جرم ہے جو ان کی ترقی کے راستے مسدود کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ 2 نمبر حکیم قومی مجرم بھی ہے۔ اگر ان 2 نمبر حکیموں کی باتوں میں کوئی سچائی ہوتی تو مشزنی نہ کرنے والے سب ہی لڑکے بہت اعلیٰ مقام تک پہنچتے، لیکن اگر آپ آنکھیں کھول کر جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں ایک میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں باجماعت مشزنی کی جاتی تھی
وہاں لطیفہ مشہور تھا کہ اگر کوئی فیمیل ڈاگ غلطی سے یونیورسٹی کے کسی گٹر میں گر جائے تو وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ آخر یہ مشت بعض میڈیکل کالج اور یونیورسٹی تک کس طرح پہنچ گئے؟ میڈیکل کالج اور یونیورسٹی تک پہنچ کر اعلیٰ ڈگریاں لینے والے یہ مشت باز دراصل وہ نوجوان ہیں جنہوں نے حکیموں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا اور کسی قسم کے احساس جرم میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ہم نے اس پوری سیریز میں 2 دوائیوں یعنی سربیکزی اور ایویان کا ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور دوائی ہے جو کہ ہومیوپیتھک ہے، اس کو ایسڈ فاسٹ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس دوائی کے 10 قطرے صبح اور 10 قطرے شام کو لے لیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ نمکیات اور وائٹامن کی طرح اس کو بھی دوائی نہ سمجھے بلکہ یہ بھی خوراک کا حصہ ہی ہے۔ اس میں فاسفورس ہوتا ہے جس کی کمی سے ہمارا انرجی پیدا کرنے کا سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ جسم میں سب سے زیادہ انرجی دماغ استعمال کرتا ہے، اس لیے فاسفورس کی کمی سے ذہن تکا تکا سا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے ایسڈ فاسٹ ایک طرح کا دماغی ٹانک ہے۔ فاسفورس کی کمی کا مجزنی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ بڑھوتی کی عمر کا ٹانک ہے جو کہ اتفاق سے وہی عمر ہے جس میں مجزنی کی جاتی ہے۔ لہٰذا مجزنی والی گولیوں کے ساتھ ایسڈ فاسٹ کا ایک قدرتی تعلق بنتا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی ہماری مجزنی کی یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ نے اس پوری سیریز کو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کے لنکس موجود ہے۔ اس کے پورے 8 ویڈیوز دیکھیں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن سے سارے وہم نکل جائیں گے اور آپ ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل معلومات گاہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ ملتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔